الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده بوحدة موحدا بوحدة موحدة وحيدا وأحدا بلا مدد وجدد ونسب ووصف في الكمال لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له قال له تبارك وتعالى في القرآن المجيد قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ببركته إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سیدی یا نبی اللہ۔ حضرت عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے خواب کے اندر حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت ہوئی ہے۔ حضرت عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خواب کے اندر مجھے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت ہوئی ہے، تو میں نے پوچھا جی اللہ پاک نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا ہے؟ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میرے لیے جنت کو دلہن کی طرح سجایا گیا ہے، میرے لیے جنت کو دلہن کی طرح سجایا گیا ہے، مجھ پر نعمتیں یوں نچھاور کی گئی کہ جیسے دولہے پر نچھاور کی جاتی ہیں۔ جنت کو سجایا گیا اور مجھ پر نعمتیں یوں نچھاور کی گئی کہ جس طرح دولہے کے اوپر نچھاور کی جاتی ہیں۔ علی جا یہ انعام کس وجہ سے ملا ہے؟ آخر اس کی وجہ کیا ہے کہ آپ کے لیے جنت کو سجایا گیا، پھر آپ پر اتنی نعمتوں کی نچھاور کیا گیا، نعمتوں کو نچھاور، نعمت کی بارش ہوئی ہے، آخر اتنا کچھ کس وجہ سے ہوا ہے؟ تو امام شافعی نے بڑا خوبصورت جواب دیا۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے کتاب لکھی ہے الرسالہ، یہ کتاب کا نام ہے، میں آگے جا کے انشاءاللہ عرض کروں گا۔ کتاب کا نام ہے الرسالہ۔ اس کے اندر میں ایک درود لکھتا تھا، وہ درود اس طرح تھا کہ صلی اللہ علی محمد عدد ما ذکرہ الذاکرون وعدد ما غفل عن ذکرہ غافلون۔ بس یہ درود میں لکھتا تھا کہ جس کی وجہ سے نا اللہ پاک نے مجھ پر اتنا کرم کیا ہے۔ تو آپ بھی درود پاک جب کتاب کے اندر لکھیں تو صلی اللہ علیہ وسلم پورا لکھ لیا کریں۔ بعض لوگ یہاں پر خالی سواد سے کام چلاتے ہیں، سواد سے کام نہیں چلانا چاہیے۔ بعض علماء کرام نے اس کو حرام بھی قرار دیا گیا ہے۔ ہم کون ہوتے ہیں نبی کے نام کے ساتھ کم کرنے والے یا نبی کے نام کو کم کرنے والے؟ ہمیں تو حکم ہے کہ محبت کے ساتھ، ویسے بھی میں نے پڑھا تھا کہ اگر درود پاک پورا لکھا جاتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو جب تک وہ اس کتاب یا کاپی یا جسی چیز کے اندر لکھا گیا جب تک اس میں موجود ہوگا تو اللہ کی رحمت اس بندے پر برستی رہتی ہے۔ وہ بندہ اللہ کی رحمت میں ہوتا ہے، اللہ پاک کی نظر کرم پر ہوتا ہے۔ تو جب بھی کوئی درود پاک لکھنے کا ٹائم آئے، موقع ملے، کبھی بھی تو صلی اللہ علیہ وسلم پورا لکھا کریں، اور اللہ رب العالمین کے ساتھ جل جلالہ بھی پورا لکھا کریں۔ حضرات عظیم محتشم، اللہ پاک کا کروڑ شکر ہے کہ مالک کائنات نے ہم سب کو امت محمدیہ میں پیدا فرما کر احسان عظیم فرمایا۔ حضرات عظیم محتشم، شعبان المعظم کا مہینہ شروع ہونے والا ہے کل سے انشاءاللہ۔ اب شعبان المعظم کے حوالے سے میں کچھ گزارشات عرض کروں گا، لیکن ایک اور فضیلت، کیونکہ علماء فرماتے ہیں کہ شعبان کے مہینے میں 4 کام کثرت کے ساتھ کیا کرو۔
شعبان کا مہینہ جب آئے تو اس میں 4 کام ایسے ہیں کہ جن کو کثرت سے کرنے کا نا حکم دیا گیا ہے۔ اب علماء فرماتے سب سے پہلے کہ شعبان کے مہینے میں کثرت کے ساتھ درود اسلام پڑھنا چاہیے، جتنا ہو سکے اس کو کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنا چاہیے۔ پھر فرمایا دوسرا یہ کہ اس مہینے میں نا قرآن کی تلاوت کثرت کے ساتھ کرنی چاہیے، کیونکہ میرا یہی ذہن تھا کہ میں دونوں کو لے کر چلوں، لیکن میں نے جس موضوع کو آپ کے سامنے بیان کرنا ہے وہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا تذکرہ انشاءاللہ میں نے آپ کے سامنے آج پیش کرنا ہے۔ تھوڑا سا ذرا آپ نے توجہ کے ساتھ سننا ہے، کچھ یہ میں چیزیں بات بتا کر انشاءاللہ آگے جانا چاہوں گا۔ سب سے پہلے درود پاک کی کثرت کرنی ہے شعبان کے مہینے میں، کیونکہ مصطفیٰ کریم نے فرمایا کہ شعبان و شہری، شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ تو سرکار نے جب فرما دیا شعبان میرا مہینہ ہے تو پھر فرمایا کہ اس میں درود پاک کی کثرت کرنی چاہیے۔ دوسرا اس کے اندر تلاوت قرآن بھی کثرت کے ساتھ کرنا چاہیے، اور تیسرا یہ فرمایا کہ اس کے اندر نفل بھی پڑھنے چاہیے اور نفل روزے بھی رکھنے چاہیے سکتا ہے۔ اب اس کے حوالے سے میں ایک انشاءاللہ بہت ہی خوبصورت حدیث آپ کے سامنے کوٹ کرنے لگا ہوں، توجہ سے سنیے گا انشاءاللہ، پھر میں اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سرکار دو جہاں رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے حالات کے بارے میں ارشاد فرماتے ہوئے فرمایا کہ بروز قیامت ایسا ہوگا کہ حضرت آدم علیہ السلام ایک طرف تشریف فرما ہوں گے اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے، سبز رنگ کا انہوں نے لباس پہنا ہوگا، اللہ کے سائے میں ہوں گے، اور اللہ کا سایہ بھی کسی کو نصیب ہوگا۔ اب یہاں گرمی ہو تو ہر انسان درخت کے سائے میں جانا چاہتا ہے، تو جب وہاں پر سورج سوا نیزے پر ہوگا تو وہاں کا منظر ہی کچھ اور ہوگا۔ تو اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ ہمیں اللہ کے عرش کے سائے میں جگہ مل جائے تو اس حدیث کو سننے کے بعد انشاءاللہ آپ خود بھی اس پر عمل پیرا ہونے کی میں دعا بھی کروں گا کہ اللہ پاک آپ کو بھی توفیق دے اور مجھے بھی، آپ کوشش ضرور کریں گے انشاءاللہ۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت آدم نے نا سبز رنگ کا لباس پہنا ہوگا، اور وہ ایک طرف تشریف فرما ہوں گے، تو سرکار نے فرمایا کہ یہاں پر حساب و کتاب ہوگا، کئی لوگوں کو جنت کی طرف بھیجا جائے گا اور کئی لوگوں کو جہنم کی طرف بھیجا جائے گا۔ اب جب ایک بندے کو جہنم کی طرف جانے کا حکم دیا جائے گا نا، جہنم کی طرف، تو جناب آدم علیہ السلام مجھے پکاریں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ادھر بھی نظر کرم فرمائے، یہ ایک آپ کا امتی، اس کو فرشتے جہنم کی طرف لے کر جا رہے ہیں۔ میں قربان جاؤں سرکار دو جہاں کی شان پر، کروڑوں رحمتیں ہوں آپ پر، کروڑوں درود و سلام ہوں آپ پر، کہ سرکار فرماتے ہیں کہ میں پلٹ آؤں گا۔ بلند آواز سے بولیں سبحان اللہ۔ سرکار فرماتے ہیں میں پلٹ آؤں گا، اور سرکار فرماتے ہیں کہ میں ایسے نظر فرماؤں گا اس بندے پر۔ اب کون سا وقت ہوگا کہ جب سگا باپ اپنے بیٹے سے بھی دور بھاگ رہا ہوگا، ماں بھی اپنی بیٹی سے دور بھاگ رہی ہوگی، بھائی ہر کسی کو نفسا نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کو ہاتھ پلہ نہیں پکڑائے گا۔ یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، ہر کسی کو اپنی اپنی پڑی ہوگی، یہ کسی کو نہیں فکر ہوگی کہ میری ماں کہاں ہے، میرا باپ کہاں ہے، کوئی بھی کسی سے کوئی غرض نہیں ہوگی، ہر کوئی یہی کہے گا کہ بس کسی طرح اللہ رب العالمین کا حکم آئے اور ہم یہاں سے جلدی اپنی منزل کی طرف۔ بعض لوگ تو کہیں گے الہ العالمین اگر تو نے ہمیں جہنم کی طرف بھی پھینکنا ہے تو پھینک دے، جہنم میں ڈال دے، لیکن حساب و کتاب کا معاملہ جلد عطا فرما، کیونکہ 50,000 سال کا ایک دن ہوگا۔ یوم حشر 50,000 سال کا ایک دن ہوگا۔ اب آپ خود دیکھیں، 50 نہیں، 50 نہیں، 50,000 سال کا ایک دن ہوگا، تو اس میں اور سورج سوا نیزے پر ہوگا، زمین بھی تانبے کی ہوگی۔ آپ سنتے رہتے علماء سے، بلکہ اب سرکار دو جہاں فرماتے ہیں، سرکار فرماتے ہیں میں واپس آیا اپنے اس امتی کی طرف، اور میں نے فرشتوں کو کہا کہ اس کو تم کہاں لے کر جا رہے ہو؟
تو انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے نبی ہمیں اللہ پاک نے حکم فرمایا ہے کہ ہم اس کو جہنم کی طرف لے جائیں، اور ہم اللہ کے حکم کی عدولی تو نہیں کر سکتے، نافرمانی تو نہیں کر سکتے۔ سرکار دو جہاں یہ حدیث کے لفظ ہیں، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں سرکار نے فرمایا میں نے اپنی داڑھی کو پکڑ کر میں نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، عرض کی ہے الہ العالمین کیا تو نے مجھ سے وعدہ نہیں فرمایا تھا کہ میں امت کے معاملے میں تجھے غمگین نہیں کروں گا، میں تجھے امت کے معاملے میں دکھی نہیں ہونے دوں گا، الہ العالمین تو نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے۔ تو فوراً اللہ رب العالمین اس فرشتے کو، وہ جو فرشتے ہوں گے ان کو حکم فرمائے گا کہ اطیعوا الرسول، رسول کی فرما برداری کرو۔ اب جب یہ حکم ہوگا رسول کی فرما برداری کرنے کا تو فرشتے کہیں گے ہم حاضر ہیں یا رسول اللہ آپ حکم فرمائیں۔ سرکار فرمائیں گے دوبارہ اس بندے کو میزان پر لے کر جاؤ اور اس کے اعمال کو دوبارہ تولو۔ لوگ کہتے ہیں جی کوئی کسی کی سفارش نہیں کر سکتا، کوئی بھی کسی کی، میں نے کہا کوئی نہیں کر سکتا، اب جس کے لیے سب کچھ بنایا ہے ان کو تو کر سکتے ہیں نا۔ اب سرکار کے لیے تو کائنات بنائی گئی، یہ جناب والا ہواؤں کا چلنا، یہ سمندر کی طغیانی، یہ پہاڑ، یہ خوبصورت چہچہائیں، ہر چیز کس کے لیے بنائی گئی؟ اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کے لیے، کیونکہ حضرت آدم سے حضرت شیش علیہ السلام نے پوچھا کہ اللہ رب العالمین کس سے زیادہ پیار کرتا ہے؟ تو فرمایا سرکار دو جہاں سے۔ نہیں آپ ساتھ نہیں دے رہے، بلند آواز سے بولے سبحان اللہ۔ ابھی تو مجھے اپنے موضوع کی طرف آنا ہے، لیکن فرمایا یہ بات کرنے کے بعد سرکار نے فرمایا میزان پر لے جاؤ۔ اب جب میزان پر لایا جائے گا اس بندے کے نیکیاں دوبارہ جناب والا تولی جائیں گی۔ سرکار دو جہاں علیہ السلام اپنی جیب مبارک میں ہاتھ، یہ حدیث کے لفظ ہے، ہاتھ ڈالیں گے پورے کے برابر ایک کاغذ کو نکالیں گے۔ اب وہ کاغذ جب نکالیں گے سرکار علیہ السلام اس کے جو پلہ ہوگا نیکیوں والا وہ کم تھا، گناہوں والا زیادہ تھا، اب اس پلے پر جیسے ہی رکھیں گے وہ پلڑا بھاری ہوگا، حکم ہوگا اس کو جنت میں لے جاؤ۔ اس بندے کو بولے اس بندے کو جنت میں لے جاؤ۔ اب جیسے ہی وہ فرشتے جس کو جہنم کی طرف لے کر جا رہے تھے، ابھی وہ فرشتے جیسے ہی چلے اس بندے کو جنت کی طرف لانے لگے۔ اب وہ بندہ تھوڑا سا آگے گیا، کہنے لگا آپ اتنے خوبصورت ہیں، بددعا کا چہرہ ہے، جمال مصطفیٰ ہے۔ وہ کہنے لگا جی آپ کون ہیں؟ فرمایا میں تیرا نبی محمد ہوں۔ اس نے کہا بزرگوں آپ کون ہیں جنہوں نے مجھے بچایا؟ کہا جی میں تیرا حدیث کے لفظ ہے، فرمایا میں تیرا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں۔ عرض کرنے لگا جی میں تو گناہوں سے بھرا ہوا تھا، لیکن میں کیا منظر ہے کہ آپ نے جیب سے کیا نکالا؟ میرے مصطفیٰ نے فرمایا تو نے ایک مرتبہ مجھ پر درود پڑھا تھا، تو نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھا تھا، وہ درود تیرا میں نے آج کے لیے سنبھال کے رکھا تھا، اب تو نے محبت کے ساتھ درود پڑھا تھا تو اس کی جزا بھی اللہ نے تجھے عطا کر دی ہے۔ تو بلند آواز سے پڑھے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی، ابھی بھی کچھ لوگ خاموش سے بلند آواز سے پڑھے وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حضرت عظیم الشان میں نے آپ کے سامنے آیت کریمہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا، اور جب مسجد میں داخل ہوں تو اعتکاف کی نیت فرما دیا کریں۔ کچھ میرے بھائی خفا نہ ہوئے گا، کچھ میرے بھائی سگریٹ پیتے ہیں نا تو وہ سیدھا مسجد میں آ جاتے ہیں، تو براہ کرم سرکار نے فرمایا کہ جیسے انسان کی آنکھ میں نا بال لگ جائے یا کوئی بھی چیز تو اس کو کتنی تکلیف ہوتی ہے، تو فرمایا اسی طرح جب مسجد میں تم جاتے ہو نا تو مسجد کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ پھر وہ جب بندہ قرات کرتا ہے تو فرشتے اپنا منہ اس کے منہ کے ساتھ لگاتے ہیں، تو ہمارے منہ سے اگر پیاز کی، سگریٹ کی، پان کی، اینی تھنگ کسی بھی چیز کی اگر بدبو آتی ہے تو فرشتوں کو تنگی ہوتی ہے، پھر اس بندے سے فرشتے دور ہوتے ہیں، اور جس بندے سے فرشتے دور ہو جائیں تو پھر آپ مجھ سے زیادہ سمجھ سکتے ہو اس بندے کا۔ تو جب بھی آپ مسجد میں ہیں تو پہلے منہ کو صاف ستھرا خوشبودار کر کے مسجد میں تشریف لائے کریں، ٹھیک ہے جی، یہ لازمی، یہ تاکہ نا آپ کے سب جیسے اب گرمیاں آئیں گے تو پسینہ وغیرہ بھی صاف ستھرے ہو کر مسجد کو پاک رکھا کریں۔ حضرات عظیم الشان اعتکاف کی نیت فرما لے، میں بھی نیت کر لیتا ہوں، نبی تو سنت الاعتکاف میں اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کے لیے بیان کروں گا، اور آپ نے اللہ اور اس کے رسول کی رضا حاصل کرنے کے لیے بیان کو سننا ہے۔ اللہ رب العالمین مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات عظیم الشان میں نے آپ کے سامنے آیت کریمہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ فرماتا ہے قرآن میں کہ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، کہ علم والے اور جو علم کے بغیر ہی کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے۔
سب سے پہلے ایک بات آپ یاد رکھیں کہ بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ 4 امام ہی کیوں؟ آپ نے تھوڑی سی توجہ سے سننا ہے، میں بھی کوشش کرتا ہوں تھوڑی سی علمی گفتگو بھی ہو جائے، اور جو آپ کا ذوق ہے اس کو بھی میں انشاءاللہ پورا کروں گا۔ حضرات، لوگ اعتراض کرتے ہیں، آپ نے آج کل یوٹیوب پر ہے، جس کو کہیں سے کوئی جگہ نہیں ملتی وہاں سے دین سیکھنے کی کوشش کرتا ہے، برکیف اس بندے کو کوئی کیا کہے۔ اب لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ 4 امام ہی کیوں؟ فرسٹ آف آل امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، نمبر 2 امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، نمبر 3 امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، اور نمبر 4 امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ بڑے 4 امام ہیں، فقہ کے بڑے معتبر امام ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اب لوگ کہتے ہیں جی ان کے علاوہ بھی تو امام ہو سکتے ہیں، یہ 4 کیوں؟ یہ 4 اس وجہ سے، یہ میرا جواب سنیے گا، کہ اگر ان کے علاوہ کوئی بھی بندہ کہتا ہے جی میں امام ہوں، اگر وہ شرعی طور پر قرآن و حدیث پر عمل کرتے ہوئے مسائل کو اللہ اور اس کے رسول کو حاضر و ناظر جانتے ہوئے گواہی کے ساتھ صحیح ایمانداری کے ساتھ اگر وہ مسائل اخذ کرتا ہے تو پھر وہ بھی امام ہے۔ لیکن جب علماء نے اس پہ اپنی نظریں ڈالی، تحقیقات کی، تو پتہ چلا کہ پوری امت میں صرف 4 ہی امام ہیں جنہوں نے صحیح ایمانداری کے ساتھ مسائل کو قرآن و حدیث سے اخذ کیا ہے۔ اب بات سمجھ آ گئی ہے؟ کوئی آپ سے پوچھے نا تو کہیں گے ایسا بندہ لا کے دکھائیں کہ جس نے پورا قرآن و حدیث کے مطابق وہاں سے مسائل اخذ کیے۔ حضرات عزیز محتشم، امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا میں نے ذکر کرنا ہے، اپنے غور سے سننا ہے، ضرورت ہے ان چیزوں کو بیان کرنے کی تاکہ ہمیں بھی پتہ چلے کہ ہمارے اکابر کیا تھے۔ امام شافعی ایک اللہ کے بہت بڑے ولی، محدث، مجتہد، ٹھیک ہے جی، آپ تھے۔ آپ کا نام محمد تھا اور والد صاحب کا نام ادریس تھا۔ نام کیا تھا؟ آپ نے ساتھ ساتھ رپیٹ کرنا، مجھے پتہ چلے کہ آپ سیکھنے کے لیے آتے ہیں نا تو رپیٹ کریں، کیا نا، جب جیسے میتھمیٹکس میں ہوتا ہے کہ بار بار تکرار کریں، بار بار تکرار کریں، تکرار سے چیز جلدی یاد آ جاتی ہے، تو مطالعے کے لیے بھی تکرار ضروری ہوتی ہے۔ آپ کا نام محمد تھا، والد صاحب کا نام ادریس تھا۔ آپ کو شافعی کیوں کہتے ہیں؟ حالانکہ آپ محمد آپ کا نام تھا، ادریس آپ کے والد صاحب کا نام تھا، شافعی کیوں کہتے ہیں؟ شافعی آپ کو اس لیے کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد مناف یہ ان کی اولاد میں سے تھے، جو حضرت یہ ادریس کے محمد بن ادریس، ٹھیک ہے، ان کے جو دادا تھے نا، ان کے جو دادا تھے، ان کے جو دادا تھے ان کا نام تھا شافع، ان کا نام کیا تھا؟ شافع، اور عبد مناف کی اولاد میں سے یہ آئے تھے، اس وجہ سے لوگ آپ کو شافعی بھی کہتے ہیں۔ لوگ کیا کہتے ہیں آپ کو؟ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصاب بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لؤی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن اسماعیل ذبیح اللہ۔ تو یہ اس میں سے نا عبد مناف آگنا، تو یہ آپ کے سلسلے سے لوگ آپ کو شوافع کہتے ہیں، شافعی کہتے ہیں۔ اچھا، وہ میں آگے بتاؤں گا کہ آپ نے کیا فرمایا تھا امام اعظم ابو حنیفہ کے بارے میں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ایران کے اندر پیدا ہوئے۔ کہاں پیدا ہوئے؟ ایران کے اندر آپ پیدا ہوئے۔ آپ ولی بھی تھے۔ اب ظاہر سی بات ہے عالم ہی ولی ہوتا ہے، جاہل کبھی ولی نہیں بن سکتا۔ یہ امام اعظم ابو حنیفہ کا ہی قول، اور امام شافعی نے اس کو نقل کیا ہے۔ اب آپ کی والدہ محترمہ فرماتی ہیں کہ آپ کی ولادت سے پہلے نا مصر کے اندر کہتے ہیں میں خواب میں کیا دیکھتی ہوں کہ ایک ستارہ ٹوٹا، ایک ستارہ میرے قریب آیا، قریب آتے آتے اور جب میرے قریب آنے لگا نا تو ستارہ پھٹ گیا۔ اب جب ستارہ پھٹا نا تو چھوٹے چھوٹے جو اس کے ٹکڑے تھے نا پورے مصر کے اندر یا ایران کے اندر غالباً فرماتے ہیں کہ وہ پورے پھیل چکے تھے۔ اب جب میں صبح اٹھی، میں تعبیر بتانے والے کے پاس گئی، اس کو میں نے اپنا خواب سنایا جو تعبیریں بتاتا تھا۔ میں نے کہا جی یہ مجھے خواب ہے۔ انہوں نے کہا جی اللہ پاک آپ کو ایک بیٹا دے گا جس کے علم کی روشنی پورے عالم دنیا کو نصیب ہوگی۔ اب آپ دنیا میں تشریف لائے۔ بعض علماء نے لکھا کہ 2 سال تک آپ تھے تو آپ کی والدہ محترم دنیا سے تشریف لے گئے۔ بعض نے فرمایا کہ پیدائش سے پہلے ہی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے والدہ محترم دنیا سے تشریف لے گئے۔ اب جب آپ پیدا ہوئے تو آپ ذرا غریب طبقے سے تعلق تھا آپ کا۔ آپ 2 سال کے ہوئے غالباً یا کچھ ہی عرصہ آپ نے وہاں قیام کیا، تو آپ کی والدہ محترمہ کی خواہش تھی کہ میں اپنے ہر بندے کو اپنے بچے کے مستقبل کی فکر ہوتی ہے،
ٹھیک ہے جی، ہمیں بھی اپنے بچوں کے مستقبل کی فکر کرنی چاہیے، شریعت بھی یہی کہتی ہے، شریعت ہم سے یہ تقاضا کرتی ہے کہ دین و قرآن و دین کو سامنے رکھ کر ہمیں اپنے بچے کی تربیت کرنی چاہیے۔ تربیت کیسے کرنی چاہیے کہ ایک دفعہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے صدقے کی کھجوریں پڑی ہوئی تھی، صدقے کی کھجوریں۔ اب کیا ہوا، اب امام حسن ایسے چلے بچے تھے، آپ نے کھجور اٹھا کر منہ میں ڈال دی، تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً آپ کے منہ میں انگلی وغیرہ ماری، جس سے آپ نے اس کو باہر نکالا کیا کی صورت میں، اور سرکار نے فرمایا یہ صدقے کیا اور صدقہ ہم صدقے کا مال نہیں کھا سکتے۔ تو فوراً یہ بچے کی تربیت تھی کہ صدقہ ہم پر جائز نہیں ہے۔ اب ہم دیکھیں ہیں اور آپ اپنے بچوں کی تربیت کیسے کر، اب ماں کی خواہش کی ٹائم نہیں ہے، میں مختصر چلنے کی کوشش کروں گا۔ اب ماں نے کہا ہے، اب ماں لے کر حجاز میں آ گئے، اب آپ وہاں پر رہے تو اب ان کی جو والدہ محترمہ تھی نا، یہ پیور عربی زبان بولتی تھی، اور عربی 200 سال تک صحیح سلامت رہی ہے۔ اس کے بعد عربی کا بھی نہ انہوں نے آگے پیچھے کر کے، وہ اپنی اصلی حالت میں عربی اس طرح کے نہیں تھے، 200 سال تک عربی کی زبان خالصتاً رہی ہے، 200 سال تک۔ اب آپ کی ماں بھی عربی تھی تو آپ نے اپنے بچے کو نا عربی پڑھانا سکھایا، اب عربی پڑھانا سکھایا، عربی پڑھاتے پڑھاتے 7 سال کی عمر تھی کہ آپ نے اپنے بچے محمد بن ادریس کو حافظ قرآن بنا دیا تھا۔ یہ تھی ماں کی تربیت۔ اب جب ماں خود ولیہ ہوں، جب خود ولیہ ہوں تو اولاد پر اللہ کرم نوازی فرما ہی دیتا ہے۔ اب 5 سال کے آپ تھے، غالباً 7 سال میں آپ نے قرآن پاک حفظ کر لیا۔ اب جب ہم نے قرآن حفظ کیا نا تو ماں نے کہا، سفیان بن عیینہ یہ تھے وہاں کے بڑے عربی کے بڑے عالم تھے، بڑے ماہر تھے۔ ماں نے کہا کہ ایسا کرو، تم عربی سیکھو اور عربی سیکھو۔ اب 15 سال آپ نے مزید عربی سیکھی، ٹھیک ہے جی، 7 سال میں حفظ کیا اور 15 سال میں آپ نے مزید عربی سیکھی۔ جب 15 سال میں آپ نے لبید کے، یہ بہت بڑا عرب کا شاعر تھا، اس کے تمام اشعار یاد کر لیے تھے، اور عربی پر آپ کو بڑی فصاحت، بڑی بلاغت اللہ پاک نے آپ کو عطا کی تھی۔ ایک بات اور یاد رکھیے گا، اب جب آپ نے سیکھ لی نا تو ایک دن آپ عربی کے شعر پڑھ رہے تھے تو قریب سے ایک بزرگ گزرے، تو انہوں نے کہا، بیٹا مجھے نا تیرے اندر نا تیری پیشانی میں ایک نور نظر آ رہا ہے، تو مجھے کوئی عام سا بچہ نہیں لگتا، تو ایسا کر یہاں ٹائم نہ ضائع کر، تو ایسا کر کہ فقہ سیکھ یا حدیث کا تو علم سیکھ۔ آپ گھر رہے، آپ نے اپنی والدہ سے کہا۔ اب انہی کو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو امام احمد بن حنبل نے 2 صدی کا مجدد لکھا ہے، یہ بات یاد رکھیے گا۔ پہلی صدی کے مجدد عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور 2 صدی کے مجدد، اب مجدد کون ہوتا ہے میں بھی آپ کو اس کی ڈیفینیشن بتا دوں۔ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے کہ سرکار دو جہاں نے فرمایا کہ ہر صدی کے ابتدا میں اللہ پاک ایک بندے کو دنیا میں مبعوث فرماتا ہے۔ ہر صدی کے ابتدا، صدی ختم میں جب 2 صدی شروع ہوتی ہے، من یجدد لہا دینہا، اب دین کو سکھانے کے لیے، کیونکہ جیسے سرکار نے فرمایا انبیاء کے طور طریقے تھے، ایک نبی کے بعد دوسرا نبی، پھر تیسرا نبی، پھر نبی ایسے آئے، اب نبی آتے رہے تو وہ دین کی باتیں سکھاتے رہے۔ اب میرے مصطفیٰ کریم آخری نبی الزماں ہیں، ان کے بعد کوئی بھی نبی نہیں آ سکتا، اور یہ عقیدہ اگر سوچا بھی تو انسان کافر ہو جائے گا کہ میرے نبی کے بعد اگر کوئی نبی سوچنا بھی انسان کافر ہو جاتا ہے، کہنا تو دور کی بات ہے، اب اور کوئی نبی نہیں آئے گا تو میرے اللہ سرکار نے فرمایا اب جب کوئی اور نبی تو نہیں آ سکتا، تو پھر اللہ رب العالمین ایک بندے کو بھیجتا ہے کچھ دنیا کے اندر اپنی طرف سے رواج شروع ہو چکے ہوتے ہیں، جو طرح طرح کے لوگوں نے اپنے سے باتیں نکال چکی ہوتی ہیں، وہ بندہ آ کر اس چیزوں کو سمجھاتا ہے قرآن اور سنت کی روشنی میں۔ اب جو وہ بندہ آتا ہے نا، کئی مجدد آئے، کئی مجدد، لیکن جو 2 صدی کے مجدد ہیں ان کو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، مجدد ہیں آپ، ٹھیک ہے۔ محدث تو تھوڑی تھے، اب محدث کسے کہتے ہیں کہ جو حدیثیں یاد کرنے والا ہو، لیکن جو مسائل کو اخذ کرے نا، اخذ، اب قرآن اور حدیث کی روشنی میں جو مسائل کو نکالے اس کو محدث کہتے ہیں۔ ہر محدث قرآن اور حدیث سے مسائل اخذ نہیں کر سکتا۔ برکہ آپ فرماتے میں، اب میں نے اپنی والدہ محترمہ سے کہا، ماں نے کہا کہ بیٹا تو نے بہت کچھ سیکھ لیا عربی، اب تو ایسا کر کہ امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس مدینہ شریف میں چلے جا۔ اب ماں کی خواہش تھی میرا بیٹا عالم بنے، اب آپ تھے تو یتیم، لیکن آپ کی ماں نے اپنے بچے کی
बचपन से जवानी, जवानी से बुढ़ापे तक परवान चढ़ाने के लिए खुद दूसरी शादी नहीं की थी। और आपकी वालिदा मोहतरमा सैयदा, ये सैयदा इमाम हुसैन की औलाद में से थे। आपकी वालिदा मोहतरमा ये इमाम हुसैन की औलाद में से थी। हज़रत जी मुतशम आप फरमाते में ना, अब मक्का में, अब क्यों मेरी माँ ने एक ख़त लिखा हाकिम मदीना की तरफ। अब हाकिम मदीना की तरफ ख़त लिखा और ख़त लिख कर कहा कि आपकी मेहरबानी, आपको बताया कि हम इतने वो मालो याल वाले तो नहीं हैं, 2 चादरें इमाम शाफ़ी के पास, तो आप ना इमाम मालिक को एक ख़त लिखें कि जी इमाम शाफ़ी को ना पढ़ने दिया जाए, इमाम शाफ़ी को पढ़ने दिया जाए। अब इमाम मालिक जब ये ख़त हाकिम मदीना के पास पहुंचा, हाकिम मदीना ने ख़त लेकर, हाकिम मदीना ने कहा जी ठीक है, इसमें तो कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर आप मुझे कहें ना, मैं यहाँ से मक्के पैदल जाने के लिए तैयार हूँ, फिर मक्के से यहाँ वापस आने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आपकी सिफारिश के लिए मैं मदीना में इमाम मालिक के पास नहीं जा सकता। उलमा का डर था, रोब था, दबदबा था। आज उलमा को लोगों ने पता नहीं क्या समझ लिया है। हाकिम मदीना वो कह रहे हैं कि नहीं नहीं, मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं है कि मैं वक्त के इमाम मालिक रहमतुल्लाह ताला अलैह के सामने जा सकूं। मैं यहाँ से मक्के पैदल जाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन नहीं, मैं मदीना में इमाम मालिक के पास आपकी दरख्वास्त लिखने। बरकैफ आपकी वालिदा मोहतरमा ने कहा कि वो आप पता था यार, ये अब सरकार की औलाद में से ये सरकार के हम नसब भी हैं, अब हम नसब भी इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह। अब ये फरमाते हैं कि अभी वो जो हाकिम मदीना था, हम दोनों चले, हमने सफ़र किया। अब इमाम मालिक के पास हम पहुँच गए। इमाम मालिक की दरसगाह के बारे में खड़ा हुआ तो लोंडी आई, उसने कहा जी क्या काम है? कहा जी हमने ना इमाम मालिक से मिलना है। हाकिम मदीना ने अपना नहीं बताया, साथ हाकिम साहब भी मौजूद हैं, बादशाह, वक्त का बादशाह जिसे कहते हैं, वो भी साथ मौजूद हैं, नहीं बताया उनको। और कहा कि जाके ना अर्ज़ करो कि मैं मदीने से इमाम शाफ़ी आया हूँ। इमाम मालिक ने कुछ ही देर के बाद फिर वो लौंडी आई और उसने आकर कहा कि अगर इमाम मालिक फरमाते हैं कि अगर आपने हदीस सीखनी है तो मदीना शरीफ में मस्जिद नबी में ले बैठे, मैं आ रहा हूँ। तो कहा जी नहीं, मैं हाकिम मदीना का ख़त लेकर आया हूँ। ये नहीं बताया कि हाकिम मदीना मेरे साथ मौजूद है, कहा जी मैं ख़त लेकर आया हूँ। आपने कहा अच्छा ठीक है। आप वहाँ पर कुछ ही देर के बाद लौंडी फिर आई और कुर्सी टाइप जिस पर वो बादशाह बैठते थे वो लेकर आई। इतने में इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ़ ले आए। इमाम मालिक अच्छा जुबा पहनते थे, अच्छा अपने आप को ज़रा बड़ा बेहतरीन किस्म का लिबास ज़ेनतन फरमाते थे। बड़ा सर आपने जुबा पहना, जुबा पहन के आप तशरीफ़ लाए और आपने आकर कहा कि हाँ जी क्या हुआ? कहा जी मैंने ये हाकिम मदीना का ख़त लेकर, साथ मौजूद थे। आप ऐसे ख़त पढ़ते जाते हैं तो चेहरे का जलाल न तगय्युर तब्दील होता रहता, आपका चेहरा बदलता रहता। जैसे जैसे ख़त पढ़ते अब आपको और जलाल आता। तो आपने कहा कि अब नबी की हदीस पढ़ाने के लिए मुझे हाकिमों की सिफारिश की ज़रूरत पड़ेगी। यानी आप मैं अगर नबी की हदीस पढ़ाऊँगा तो हाकिम वक्त की सिफारिश ज़रूरी है उसके लिए। तो जैसे आप जलालत इमाम शाफ़ी ने फ़ौरन मौके का फ़ायदा उठाया, इमाम शाफ़ी ने गुफ्तगू करना शुरू कर दी। अब जब इन्होंने गुफ्तगू फरमाई, अरबी ज़ुबान पर महारत हासिल, फसीह भी हैं, बलीग भी हैं, अरबिक जानने वाले थे। अब आपने गुफ्तगू फरमाई ना तो इमाम मालिक को आपकी गुफ्तगू बड़ी पसंद आई। इमाम मालिक ने कहा मैं ख़त की वजह से नहीं, तेरी गुफ्तगू की वजह से, चल मैं तुझे इजाज़त देता हूँ कि तू मेरे हल्के दरस में शामिल हो जा। अब माँ की जो ख्वाहिश थी वो पूरी होने लगी। बहुत ही मुख्तसर में जा रहा हूँ, बहुत मुख्तसर। बल्कि वो आए तो कहा जी तो ऐसा करना कि मोता ले आना, मोता इमाम मालिक की किताब है। कहा जी मोता इमाम मालिक को ले आना तो मैं तुम्हें पढ़ा दूँगा। अब जब आप ना यहाँ तशरीफ़ लाने लगे थे, इससे कुछ दिन पहले आपकी वालिदा मोहतरमा ने कहा तू जा तो इमाम मालिक के पास रहा है, लेकिन शाफ़ी ये किताब है, अल्लाहु अकबर, इमाम मालिक की किताब है, तू इसको अपने पास रख और इसको याद कर। एक बहुत बड़े लेक्चरार हैं, वो कहते हैं कि इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह ने मोता को 7 दिनों में हिफ़्ज़ कर लिया था। माँ पहले दे रही है, बेटा ये किताब उनकी है जिनके पास तू सीखने के लिए जा रहा है। अब तू ऐसा कर कि इसको ज़री सी बात है, मैं इंटरव्यू देने के लिए जाऊंगा तो पूरा पहले को थोड़ी सी तैयारी तो करके जाऊंगा ना। कहा बेटा तो इसको, तो कहते हैं कि 7 दिनों के अंदर पूरी मोता इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह याद की। तो कहा कि बेटा वो किताब ले आना। उन्होंने कहा जी ठीक है मैं ले आऊँगा। कल जब हल्का दर्स शुरू हुआ तो कहा जी तुम किताब नहीं लेकर आए? उन्होंने कहा जी मुझे आपकी सारी किताब याद है।
آج کچھ اور ہی منظر تھا، آج کچھ اور ہی منظر تھا، برکیف انہوں نے آپ کو رکھا۔ اب جب آپ پڑھے، اب جب امام شافعی، عبید بھائی، امام شافعی امام مالک کے پاس آئے نا، تو امام مالک کی عمر تھی 57 سال، 57 ایئر۔ کتنی عمر تھی؟ 57 سال آپ کی عمر مبارک تھی۔ تو امام 57 سال کی عمر تھی امام مالک کی، اب امام شافعی کی 24 سال عمر تھی، کیونکہ 7 سال آپ نے حجاز میں رہ کر عربی سیکھی، اور کیا نام ہے 7 سال میں قرآن حفظ کیا، اور 15 سال میں آپ نے عربی، 7 اور 15 24 سال باقی آپ نے ان کی عمر میں۔ اب جب 5 سال آپ نے وہاں پر بیٹھ کے نا یہ دین سیکھا نا، عربک سیکھی، پھر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ہو گیا۔ پھر امام شافعی، اب جب امام ان کو پتہ لگا ہارون الرشید کو، اس نے کیا کیا، اس نے نا امام شافعی کی جب پتہ چلا امام شافعی بڑے پڑھے لکھے بہت بڑے عالم ہیں، انہوں نے نا ان کو گورنر بنا دیا، حاکم بنا دیا۔ اب کچھ دیر آپ حاکم کے عہدے پر رہے، فیصلے سارے جج ہی کیا کرتے تھے، آج کل تو ججوں کو سورہ اخلاص بھی نہیں آتی، تب جو فیصلے کرتے تھے وہ وقت کا جج کرتا تھا، حاکم کرتا تھا۔ اب جب یہ نا تو کچھ ہی دیر کے بعد بغداد میں نا ہارون الرشید نے کہا جی امام مالک کو نا امام شافعی کو لے آؤ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو نا قتل کر دو، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو قتل کر دو۔ اب یہ سارے سن کر حیران رہے، چڑھتی جوانی ہے، 28 سال 29 سال کی آپ کی عمر، 29 سال آپ کی عمر ہے، انہوں نے کہا جی امام شافعی کو قتل کر دیا جائے۔ اب جب آپ کو پابند سلاسل کیا گیا تو جو وہاں کے گورنر تھے نا بغداد کے، محمد بن حسن شیرانی رحمۃ اللہ علیہ، جب وہ تھے نا ان کو پتہ لگا تو وہ ہارون الرشید، آپ نے کہا جی کیوں قتل کرنا ہے؟ اب میں آپ کو بتاتا ہوں قتل کیوں کہا جی۔ جو علوی تھے نا علوی، ایک ہے جو حضرت فاطمہ کی اولاد و حضرت علی کی، جو حضرت فاطمہ کی اولاد میں سے ان کو فاطمی کہتے ہیں، اور حضرت علی نے اور بھی شادیاں کی تھیں، اور جو حضرت علی کی حضرت فاطمہ کے علاوہ کسی اور سے اولاد تھی ان کو علوی کہتے ہیں۔ تو امام شافعی نا سیدوں سے بڑا پیار کرتے تھے، بہت محبت کرتے تھے۔ میں اس کی مثال آپ کو ایسے دے سکتا ہوں کہ ایک دفعہ آپ پڑھا رہے ہیں حدیث، تو کوئی بچہ سیدوں کا کھیلتا کھیلتا گیند کے ساتھ کسی چیز، جب بھی آپ کے سامنے آئے آپ ادب سے کھڑے ہو جائیں، پھر وہ بچہ جائے آپ بیٹھ جائیں، پھر بچہ اندر آئے آپ پھر ادب سے کھڑے ہو جائیں، پھر وہ بچہ جب کرتے کرتے وہ کہتے 14 سے 15 دفعہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے اور اس کا استقبال کیا یہاں سے۔ اب جو تھے، اب سیدوں سے محبت کی وجہ سے جو وہاں کے لوگ تھے انہوں نے آپ کو اہل تشیع میں شامل کر دیا کہ امام شافعی بھی۔ اب جو ہارون الرشید تھا اس کی ذرا بنتی نہیں تھی، اس نے کہا یہ تو میرے دشمنوں کے ساتھ ملا۔ پھر جو وہ وقت کے بغداد کے گورنر تھے نا محمد بن، یہ آئے اور انہوں نے کہا نہیں یہ بندہ بڑا اچھا ہے، بڑا جوان سا لڑکا ہے، تم ایسا نہ کرو، تم اس کی بات تو سنو۔ اب جب امام شافعی نے گفتگو کی نا ہارون الرشید سے تو ہارون الرشید سمجھ گیا۔ اب اس نے کہا نہیں نہیں ٹھیک ہے، میں آپ کو دوبارہ آپ کی پوسٹ لوٹاتا ہوں۔ کہا جی مجھے تیری پوسٹ کی ضرورت نہیں ہے، اب میں جو وقت کے گورنر ہے نا یہ محمد بن، میں ان کے پاس ہی جا کر اصول فقہ اور دین کے کچھ مسائل سیکھنے کی کوشش کروں گا۔ اب جب آپ نے پھر بیٹھ کے کچھ سیکھا تو اس کے بعد کسی نے آپ کو نہ آ کر کہا کہ آپ اپنی کتاب لکھیں، تو اس کتاب پھر آپ نے کہا جی ٹھیک ہے میں کتاب لکھتا ہوں، پھر آپ نے کتاب لکھی الرسالہ، صرف ایک کتاب آپ نے کتاب لکھی الرسالہ۔ اب یہ کتاب جب پہنچی نا تو بڑے بڑے لوگ حیران ہو گئے، اور اس کا منظر آپ کو میں بتاؤں کہ ایک دفعہ گورنر کے کچھ لوگ حاکم وقت کچھ لوگ آئے ایران کے کسی اور جگہ کے، انہوں نے کہا جی ہم نہ مناظرہ کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ میں کوئی ایسا بندہ ہے جو ہمارے ساتھ مناظرہ کرنا چاہے تو ہم تیار ہیں۔ تو کچھ بندے ان کے نا 2-3 عالم آ گئے۔ امام شافعی نے کہا جی میں تیار ہوں مناظرہ کرنے کے لیے، لیکن میری شرط یہ ہے کہ دریا کے کنارے پر مناظرہ ہوگا۔ مناظرہ کہاں پر ہوگا؟ دریا کے کنارے پر۔ انہوں نے کہا عجیب شرط، انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے ہم تیار ہیں۔ آپ جب امام آئے نا مناظرہ کرنے کے لیے، امام شافعی نے کیا کیا، مسلح اٹھایا اور دریا کے اوپر اتنا یہ دریا ہے، مسلح بچھایا، اوپر بیٹھ گئے، فرمایا تم میں سے کوئی ایسا ہے تو سامنے آؤ۔ وہ ادھر ہی کلمہ پڑھ کے سارے مسلمان ہو گئے۔ اب جس بندے نے بھیجا تھا کہتا ہے شکر ہے امام شافعی یہاں پر نہیں آ گئے، شکر ہے امام شافعی یہاں پر۔ اب امام احمد بن حنبل کرتے کرتے آپ کے پاس آئے، آپ کے شاگرد تھے امام احمد بن حنبل، وہاں پر تھے تو جو وہاں کے وقت کے گورنر تھے وہ بھی درس دیتے تھے، لیکن آپ کو 29 سال کی عمر میں جو مکہ کے وہاں پر بڑے مفتی تھے انہوں نے فتوے کی اجازت آپ کو دے دی تھی۔ 29 سال کی عمر میں آپ نے بے فتویٰ لکھنا شروع کر دیا تھا۔ اب امام احمد بن حنبل جب آئے تو آپ نے ان سے فیضیاب ہوئے۔ کچھ عرصے کے بعد امام احمد بن حنبل چلے گئے اپنے علاقے میں اور کہا جی میری بڑی خواہش آپ میرے گھر میں تشریف لائیں، میرے گھر میں استاد اب تشریف لائے تو بڑی بات ہوتی ہے۔ کہا جی میری بڑی خواہش ہے۔ آپ کی بیٹیاں تھیں، امام احمد بن حنبل کی بیٹیاں تھیں، اور آپ کہا کرتے تھے، آپ نے بھی کتابوں میں لکھا ہے
کہ جتنے بھی نبی گزرے نا اللہ نے ان کو بیٹیاں عطا کی ہیں. تو اللہ نے مجھے بھی بیٹیاں عطا کی ہیں. بعض لوگ بیٹیوں کو ذرا معیوب سمجھتے ہیں نا, تو آپ نے فرمایا جتنے بھی انبیاء گزرے اللہ نے ان کو بیٹیاں عطا فرمائی ہیں. ٹھیک ہے, کم و بیش. تو فرمایا ان کو بیٹیاں تھا. اب آپ نے کہا کہ بیٹیوں میرے استاد یہاں پر تشریف لانے لگے, تم نے ایسا کرنا ہے کہ ذرا کھانے پینے کا انتظام کرنا ہے. انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے. اب کیا ہوا, روٹیاں پکائی ہیں. آپ بہت کم کھانا کھاتے تھے, کسی کے سامنے کھانا نہیں کھاتے تھے آپ. انہوں نے روٹیاں پکائی اور گھر کے اندر کمرے میں نا پانی رکھ دیا برتن میں وضو کے لیے, ساتھ میں مسواک بھی رکھ دی کہ صبح اٹھ کے تہجد پڑھنی ہے, کیونکہ آپ وقت کے ولی تھے, اللہ کے بہت بڑے وہ ولی بھی تھے, آپ بہت نیک انسان تھے. اب ہوا آپ نے روٹی کھانا شروع کی. اب جب کھانا کھایا آپ نے, اور کھانا کھاتے کھاتے آپ کھانا زیادہ کھا گئے, کم و بیش آپ کہتے ہیں 5 سے 6 روٹیاں کھا گئے. آپ نے روٹیاں کھائی, آپ کمرے میں تشریف لے گئے. اب جب آپ کمرے میں گئے تو صبح ایسے ہی نماز پڑھنے کے لیے چلے گئے. اب جب بچیاں کمرے میں ہی سامان اٹھانے کے لیے دیکھا تو پانی وہیں پر موجود تھا, تو پانی بھی موجود تھا, مسواک بھی استعمال نہیں ہوئی تھی, تو مصلی بھی ایسے ہی سمٹا ہوا تھا, وہ بچھا ہوا نہیں تھا. تو بچیاں اپنے باپ امام احمد بن حنبل سے عرض گزار ہوئی کہ آپ تو کہہ رہے تھے کہ یہ تو اللہ کے ولی ہیں, بڑے تہجد گزار ہیں, تو یہ دیکھیں انہوں نے تو تہجد ہی نہیں پڑھی ہے. ہائے ہائے, انہوں نے تو تہجد ہی نہیں پڑھی ہے. اب جب امام احمد بن حنبل کو بھی تھوڑا سا ہوا کہ میں چلو اپنے استاد صاحب سے عرض کروں گا. اب جب امام شافعی واپس آئے نا, تو کہا جی مجھے تھوڑے سے آپ سے سوال پوچھنے. کہا جی بیٹا پوچھو. کہا جی وہ رات کو آپ نے کھانا بھی آگے سے زیادہ کھایا, کھانا بھی آپ نے زیادہ کھایا ہے, اور آپ نے نا تہجد بھی ادا نہیں فرمائی. کہا جی مجھے پہلے یہ بتاؤ کہ تمہاری بیٹیاں کھانا کیسے پکاتی ہیں؟ آپ کو آواز آ رہی ہے؟ بلند آواز سے بولیں سبحان اللہ. خیر کوئی بات نہیں, کہیں بند ہو گیا تو کوئی مسئلہ نہیں, میں کوشش. کہا جی تمہاری بیٹیاں کیسے کھانا پکاتی ہیں؟ میں نے کہا نا بہت مختصر چل رہا ہوں, ٹائم نہیں ہے, امام شافعی کی سیرت کے لیے ٹھیک ٹھاک ٹائم چاہیے. انہوں نے کہا جی ہم صبح صبح جب گندم پیستے نا, گھر میں وہ گندم چکی سے پیستے تھے, تو کہتے جب میری بیٹیاں گندم پیستی ہیں تو قرآن پڑھتی ہیں, جب آٹا گوندتی ہے تو پھر قرآن پڑھتی ہیں, جب سالن پکاتی ہیں پھر قرآن پڑھتی ہیں. امام شافعی فرماتے ہیں اسی وجہ سے میں نے زیادہ کھانا کھایا. اب ساری رات میں اللہ کا ذکر کرتا رہا, اس کھانے میں لذت ہی بڑی تھی. اب جب میں ساری رات اللہ کا ذکر کرتا رہا, میں سویا ہوں نہیں, میرا وضو ٹوٹا نہیں ہے. اب میں سویا نہیں تو میں نے تہجد بھی نہیں پڑھی ہے نا یار, اب سوؤں گا تو تہجد ہوگی نا. امام شافعی فرماتے, ایک میں سکاروں کو سن رہا تھا, وہ فرماتے ہیں کہ امام شافعی کہتے ہیں کہ میرا کچھ مسائل تھے نا جو اللہ رب العالمین کی طرف سے نا مجھ پر ابھی کچھ راز میں تھے. کہتے ہیں اس رات اس کھانے کی وجہ سے وہ جتنے بھی منکشف راز تھے نا سب کے سب منکشف, سب کے سب کھل گئے. وہ جتنے بھی راز تھے نا پوشیدہ, وہ سارے حجاب میں. وہ کہتے ہیں میں ساری رات اللہ اللہ ہی کرتا رہا. یہ امام شافعی رحمۃ اللہ. کون امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کون؟ آپ فرماتے ہیں ایک دفعہ میں سویا, میری قسمت جاگی, سرکار دو جہاں تشریف لائے. فرمایا تو کون ہے؟ تو کون ہے؟ کہا جی میں آپ کا غلام ہوں, آپ کے غلاموں میں سے غلام ہوں. فرمایا پھر قریب آ. فرمایا پھر ہم پر بھی اللہ کرے ایسا کرم ہو جائے, ہمیں بھی سرکار کا دیدار ہو جائے. جب ہم اپنے آنکھوں کو پاکیزہ کریں گے تو ہمیں سرکار کا دیدار ہوگا, اپنے کانوں کو پاک کریں گے, اپنی زبان کو پاک کریں گے تو ہمیں سرکار کا دیدار ہو جائے گا. فرمایا قریب آؤ. اب جب آپ قریب آئے نا تو سرکار نے اپنا لعاب دن عطا فرمایا, سرکار نے اپنا لعاب دن عطا فرمایا, اور فرمایا اب جاؤ. فرماتے میری آنکھ کھلی. پھر کہتے اگلی دن پھر میں نے کیا دیکھا, 2 دن کے بعد میں مسجد نبی میں بیٹھا ہوں, ادھر سے جناب علی المرتضیٰ شیر خدا تشریف لے آئے. اب علی پاک تشریف لائے تو میں ادب کے ساتھ کھڑا ہوا. علی پاک نے مجھ سے ہاتھ ملایا, پھر کہتے ہیں میں فوراً علی پاک کے سینے سے لگ گیا. پھر علی پاک نے جاتے جاتے مجھے انگوٹھی بھی عطا کی. کہتے ہیں جب میں صبح اٹھا تعبیر والے کے پاس پہنچا, جا کے میں نے کہا تعبیر بتاؤ اس کی. اس نے کہا یار جب حضرت علی آئے نا انہوں نے ہاتھ ملایا تو سمجھو تمہیں امانت مل گئی ہے, مطلب تم امین ہو, مطلب تمہیں امانت مل گئی, تمہیں کسی قسم کا خوف نقصان نہیں ہے, تم بخشے بخشوائے ہو. فرمایا جو دوسرا کہا جب انہوں نے انگوٹھی عطا کی نا تو فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ سارے عالم میں تیرا چرچا ہوگا. امام شافعی فرماتے کچھ ہی دنوں کے بعد اللہ پاک نے مجھے بڑی فساد بلا شہرت بھی عطا کر دی تھی. یہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, اللہ نے آپ کو بڑا نوازا, بڑا کرم کیا. پھر آپ نے کتابیں بھی لکھی, آپ کے شاگرد بھی ہیں. حضرات عزیز محترم, اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں اپنے بزرگوں کی سیرت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.